تین چیزیں زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتیں: سورج، چاند اور سچائی۔ تین باتیں آدمی کو ہلاک کرتی ہیں: حسد، حرص اور تکبر۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا: معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ انسان کے کردار کی دو ہی منزلیں ہیں: یا دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ مکھن میں املی کا رس اور لسوڑے کا رس ملا کر عضو پر لیپ کر دو، عضو لمبا اور موٹا ہو جائے گا۔ سفید زیرے کے 4 دانے ڈال کر کھا لو، 3 راتوں میں نفس گھوڑے جیسا بن جائے گا۔ دیسی مرغی کے سالن میں زیتون کا تیل ڈال کر کھا لو، عورت کی روح بھی تم سے پناہ مانگے گی۔ گرم پانی میں کلونجی کے دانے ڈال کر ہم بستری سے پہلے پیو، نفس موٹا ہو جائے گا اور ٹائمنگ بڑھ جائے گی۔ کچالو کی سبزی میں سوراخ کر کے نفس اندر ڈال دو، نفس 10 انچ لمبا اور ٹائمنگ 3 گھنٹے ہو جائے گی۔ عضو کو ساری رات کھڑا رکھنا ہے تو چنے کے چھلکے مکھن میں ڈال کر کھا لو، ساری رات کھڑا رہے گا۔ نہانے کے دوران بھنے ہوئے چنے کھا لیا کرو، نفس سانپ جیسا لمبا اور ہڈی سے بھی زیادہ سخت ہو جائے گا۔ جماع کے دوران ٹائمنگ اور لمبائی بڑھانی ہے تو لیموں کا چھلکا منہ میں رکھ لیا کرو، ٹائمنگ 2 گھنٹے، نفس 8 انچ بڑھ جائے گی۔ دودھ میں جلیبی ڈال کر کھا لو، عضو صبح تک کھڑا رہے گا۔ پیاز کے رس میں کالے تل ملا کر عضو پر لگا دو، سورج نکلنے تک بیٹھے گا نہیں۔ پہلے اپنے آپ سے کہو کہ تم کیا بنو گے اور پھر وہ کرو جو تمہیں کرنا ہے۔ کمزور لوگ انتقام لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو دھوکہ یا تکلیف دے تو پریشان نہ ہونا، کیونکہ کوئی برائی سزا سے نہیں بچ سکتی۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے جیسے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے دشمن کو بہادر اور مضبوط بنانا، اگر شکست ہوئی تو مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ انسان کی عقل کا اندازہ غصے کی حالت میں لگتا ہے۔ غصے کی مقدار بات چیت میں اتنی ہونی چاہیے جیسے کھانے میں نمک۔ کھانے سے پہلے ہمیشہ کھانے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے وقت نکالیں۔ جنت کو اپنا باپ، زمین کو اپنی ماں اور ہر چیز کو اپنے بہن بھائی سمجھیں۔ جنگ میں گولیاں محبت میں دھوکے ہمیں مار دیتے ہیں۔ گلاب اور کانٹا، غم اور خوشی آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ جو پڑھائی نہیں کرتے وہ صرف مردوں کے لباس میں ملبوس مویشی ہیں۔ جو لوگ آپ کی خاموشی کو نہیں سمجھتے وہ آپ کی باتوں کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ مٹر کھانے سے جلد نرم ملائم رہتی ہے۔ اگر پیٹ کی کوئی بیماری ہو تو اپنے گھر میں مسور کی دال کا زیادہ استعمال کیا کرو۔ اخروٹ کھانے کے بعد چائے مت پئیں، یہ کھانے کا باعث بنے گی۔ اندرونی چوٹ کا درد ختم کرنے کے لیے پانی میں نمک ملا کر گرم کریں اور چوٹ والی جگہ پر لیپ کر دیں، درد میں کمی آ جائے گی۔ سرکے کو گرم کر لیں اور پھر اسے دوا کی مانند بوند بوند کر کے کان میں ٹپکائیں، کان کا درد ختم ہو جائے گا۔ گردن پر تیل لگانے سے سستی دور ہو جاتی ہے، ناف میں تیل ڈالو، وزن کم ہو جاتا ہے۔ ٹانگوں پر تیل لگانے سے جسم کی خشکی نہیں ہوگی۔ جن کو بلغم کی شکایت رہتی ہو وہ بینگن کا سالن کھائیں، روزانہ 4 کھجوریں کھانے سے کمزوری سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر وزن بڑھانا چاہتے ہو تو روزانہ کیلا کھا کر اوپر سے نیم گرم دودھ پیو۔ اگر کسی کو زکام ہو جائے اور گھر کے دوسرے لوگ زکام کے وائرس سے بچنا چاہیں تو پیاز کو 4 حصوں میں کاٹ کر پلیٹ میں رکھ کر کمرے میں رکھ دیں۔ اس کمرے میں بیٹھنے والوں کو زکام نہیں ہوگا۔ دوپہر کو 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے۔ شادی میں رکاوٹ کا مسئلہ ہو، نماز عشاء کے بعد اول آخر بار درود شریف اور 1 مرتبہ سورۃ مریم کی تلاوت کریں۔ مقصد پورا ہونے تک یہ عمل کریں۔ بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کھیرا زیادہ کھایا کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ گوشت روٹی کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ میٹھے مشروبات زیادہ پینے سے گریز کیا کرو۔ نہاتے وقت بدن پر تیل لگانے سے سستی دور ہو جاتی ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے فالج والا مریض بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آلو ابال کر کھانے سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ فقیر گھر پر آ جائے تو اسے کسی صورت خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، رزق کی تنگی کبھی نہیں ہوگی۔ پیاسے کتے کو پانی پلانے سے اور صبح اٹھ کر پرندوں کے لیے پانی رکھنے سے رزق آتا ہے۔ گھر میں بکریاں لے آؤ، ان کو کھانے پینے کا انتظام کرو، روزی آنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔
یتیموں اور غریبوں کی ہر حال میں مدد کرو۔ کھانے سے پہلے سلاد کھائیں، یہ کھانا ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ رات کو دودھ پی لیا کرو، رنگ خراب نہیں ہوگا۔ بیٹھ کر پانی پینے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر نزلہ زکام جان چھوڑ نہیں رہا تو ہری پیاز کی خوشبو سونگھنے سے نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ گنے کے رس میں ادرک ملا کر پی لو، گرمی محسوس نہیں ہوگی۔ کھانے کے دوران زبان دانتوں تلے آ جائے تو میٹھی چیز کھانے سے فوری آرام آ جاتا ہے۔